بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں سفر کے مہینے کی۔ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام سے پہلے اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمان اسے سفر الخیر یا سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات یعنی شادی بیاہ، سفر کرنا، لین دین اس طرح کے قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ تو قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ سفر کا لفظی مطلب خالی ہونا ہے، اور عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال اس لیے کرتے تھے کہ سفر کے مہینے میں چونکہ لڑائی کا مہینہ ہوتا تھا، قتل و قتال کرنا، جنگ کرنا اس مہینے میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو 4 ماہ گزرے ہیں وہ حرمت والے ماہ تھے۔ ذوالحجہ تک، محرم تک اس میں جنگ وغیرہ منع ہوتی تھی۔ تو جیسے ہی سفر کا چاند نظر آتا تھا تو جو جنگ و جدل یا قتال وغیرہ کرنا ہوتا اس مہینے میں کرتے تھے، تو گھر جو تھے وہ لوگوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی گھر خالی ہوتے تھے تو اس مہینے کا نام بھی خالی یعنی سفر کا مہینہ، سفر عربی میں خالی ہونے کو کہتے ہیں۔ پھر جب دین اسلام کا نور چمکا تو اس کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر و شر منسوب ہوتے ہیں، کسی مہینے یا اوقات کو ان کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس قدر تہمات اور بدشگونیوں کا شکار وہ قومیں ہوتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان وہموں میں اس کا شکار ہو جائیں اور مبتلا ہو جائیں تو یہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین انسان کو مضبوط اور مستحکم بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کسی دن یا مہینے کو منحوس نہیں سمجھتا، بلکہ ہر خیر و شر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اس ماہ میں دیگر مہینوں کی طرح درود پاک کی کثرت کی جائے، نماز 5 وقت کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اوراد و وظائف جو بھی صبح شام کے وظیفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں وہ پڑھے جائیں۔ اس لیے اسلام نے اس مہینے کا نام سفر المظفر یعنی اس کو خالی کا مہینہ نہ کہو بلکہ کامیاب مہینہ سمجھو۔ ہر مہینوں کی طرح اس میں بھی ہمارے نیک اعمال سے ہماری دنیا آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت سے لے کے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے وہم اس مہینے کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم ان وہموں کا خلاصہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو سن کے اپنے معاشرے سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں، اور اپنے ملنے والوں کو بھی بتائیں کہ ہمارا دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 1، دین سے دور لوگوں نے ایک تو اس مہینے کا نام 13 تیزی کا مہینہ رکھ لیا ہے۔ 13 تیزی کا مہینہ یعنی اس مہینے کی ابتدائی 13 تاریخ کو برا مانا جاتا ہے، اس لیے اس کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اس مہینے کو لوگ 13 تیزی کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس مہینے کے 13 دن تک آسمان سے کوئی ایسی آفتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں جو کہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب یہ غلط تصور دیکھیں کہ صرف اس مہینے میں ہی آفات اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، پھر اس سے بچنے کے لیے من گھڑت ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ ایسے من گھڑت طریقوں کو لوگ اپناتے ہیں۔ چنے یا گندم ابال کر نیازیں دی جاتی ہیں، یا مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، یا ساحل سمندر پر یا دریا پر جا کر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں ان کاموں کے کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کے لیے مخصوص کوئی دن یا مہینہ نہیں ہوتا مقرر، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے آزمائشیں مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے جو آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے اور اس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو دعائیں ہمیں بتائے اور جو اعمال مسنون اعمال ہمیں بتائیں، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دن اور مہینے کو مخصوص کر دینا چاہیے۔
ہمیں اسلام نے جو باتیں سکھائی اور جو صاف شفاف ہمیں دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو مزید ہائی لائٹ کریں اور سمجھائیں کہ ہمیں ان خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب اس سفر کے مہینے کو منحوس کا نام بھی دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی۔ اس سفر کے مہینے میں خاص طور پہ پہلے 13 دن تک شادیوں کو کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے، کسی کاروبار کو شروع کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اس مہینے کی 13 دن تک کوئی کپڑوں کی سلائی بھی نہ کی جائے، ورنہ سارا سال کپڑے سلائی ہوتے رہیں گے۔ اور گھروں میں یہ بھی سنائی دیتے تھے کہ کسی بچے سے کوئی برتن بھی نہ ٹوٹے، اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا تو سارا سال برتن ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا آسان اور صاف شفاف دین دیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہے، بلکہ مشکلات کا حل ہی حل ہے۔ تو اس سفر کے مہینے کو سفر اور مظفر کامیابی کا مہینہ سمجھا جائے، نہ کہ کسی قسم کا کوئی منحوس یا ایسے کام کیے جائیں جو کہ ہمارے خلاف شریعت ہوں۔ پھر اسی سفر کے مہینے کی آخری جو بدھ کا دن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف تصورات ہیں، اور اکثر گھروں میں کچھ اس قسم کی چیزیں پکتی ہیں، جیسے پوریاں، حلوے وغیرہ، یا وہ ایک میٹھی ٹکیاں بنتی تھی، اس کے ساتھ چوری بنتی تھی، وہ بانٹی جاتی تھی۔ میٹھی ٹکیوں کو ٹکڑے بھی کہتے تھے، اور میدے کے وہ بنائے جاتے تھے، اس کے ساتھ چوری وہ بانٹی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں بھی مختلف تصورات تھے۔ خاص طور پہ یہ تصور کیا جاتا تھا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو بدھ جو آخری بدھ ہوتا ہے اس مہینے کا، اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں بیمار ہو گئے تھے، تو جو آخری بدھ تھی اس پہ آپ نے وہ صحت کا غسل فرمایا تھا۔ ایک یہ تصور ہے جو انتہائی غلط تصور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کی آخری بدھ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منت مانی تھی کہ میرے والد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ صحت یاب فرمائیں گے تو میں یہ چیزیں بانٹوں گی، یہ جو آج کل کے لوگ بانٹتے ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بانٹنے کی منت مانی تھی، جیسے وہ میٹھے ٹکیاں بناتے ہیں گھروں میں، یا کوئی چوری وغیرہ بناتے ہیں، یا حلوہ پوری وغیرہ بنا کے اس کی نیازیں بانٹتے ہیں، تو اس کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ من گھڑت ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پاک ہستیاں اس قسم کی منتیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور کیا ان کے گھروں میں اتنا وافر میدا اور چینی اور یہی چیزیں تھیں جو آج کل بنا کے ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تو وہ تو بہت صبر والی ہستیاں تھیں، اور بہت ہی اللہ پہ یقین اور ایمان والی ہستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی منت تو نوافل ہوا کرتے تھے، روزے ہوا کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک اور ذکر سے گھروں کو انہوں نے منور کیا ہوا تھا، اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی تھی۔ تو اصل چیز یہ کہ ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے، ان کی صاف ستھری سیرت جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے گھروں میں روشن کیا اور اپنی آخرت سنواری، ہمیں ان طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک تو ساری بدعات ہے، اور بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، دوسرا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو المختصر یہ کہ ہمیں سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس سے منسوب جو بھی خرافات ہیں، جو بھی ایسی باتیں، یعنی 13 تیزی کا مہینہ یا آخری بدھ کو اس قسم کی رسومات اور بدعات کرنا، اس سے خود بھی بچے اور اپنے آس پاس والے بہن بھائیوں کو بھی منع کریں، اور دین اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو بتائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا اچھا دین سے نوازا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پہ بہت بڑے بڑے اجروں سے نوازا ہے، اور وہ اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیے ہیں، انہی پہ اپنا دین مکمل فرمایا ہے۔ تو ہمارا دین ایمان اس چیز پہ کامل ہے کہ خیر
خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو خیر اور شر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا کسی مہینے، دن یا وقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو سفر المظفر ایک کامیابی کا مہینہ ہے، اس کو کامیابی کا مہینہ تصور کریں اور اس میں اچھے اچھے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے، اس کو ذکر سے منور کر کے، اس کو اپنی آخرت کی کامیابی کا مہینہ بنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔